نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعے کا ہے۔ فیہ خلق آدم، یہ وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ وفیہ قبض، اور اسی دن ہی ان کی وفات ہوئی۔ وفیہ النفخ، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ وفیہ الساق، اور اسی دن قیامت برپا ہوگی، قیامت قائم ہوگی۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، مجھ پر اس دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، بے شک تمہارا درود پڑھنا یہ مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ، اللہ کے رسول ہمارا آپ پر درود کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ وَقَدْ عَلِمْتَ، یعنی بُلِیتَ، اور خاص طور پر اس وقت جب آپ وفات پا جائیں گے، دنیا سے تشریف لے جائیں گے، پھر ہم درود پڑھیں گے تو آپ پر کیسے پہنچایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو مٹی کے لیے کھانا یہ حرام کر دیا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، اس کی سند حسن لغیری ہی ہے۔ اس میں ہمارا جو موضوع چل رہا ہے درود شریف کی فضیلت، اس کا بھی ذکر ہے، اور دوسرا نبی علیہ السلام نے جمعے کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن ہے، باقی دن بھی ہیں مگر یہ تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل ہے۔ اور پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعے کے بارے میں کئی احادیث میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ جانور جب جمعے کا دن آتا ہے تو اللہ سے خاص التجا کرتے ہیں، یعنی وہ قیامت کے ڈر سے اللہ سے قیامت کے متعلق پناہ مانگتے ہیں۔ ایک شاید انسان ہے جو یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ میں ہمیشہ یہاں رہنے والا ہوں، اسے آخرت کی شاید فکر ہی نہیں، وگرنہ جمعے کا دن ایسا دن ہے کہ پتہ نہیں کہ کون سا یہ جمعہ وہ قیامت کی خبر لے کر آ جائے، اور ہم اس غلط فہمی کا شکار ہوں کہ قیامت تو ابھی بہت دور ہے۔ اگر دیکھا جائے تو قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں جو آپ نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان میں سے کئی ایک آج ہمارے اس دور میں پوری ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمہارے لیے بہترین ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔
آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم درود پڑھتے ہو یہ درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام میں یہ ایک خلش پیدا ہوئی، بعض صحابہ نے یہ پوچھ بھی لیا، اللہ کے رسول جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، صحابہ اکرام نے ان الفاظ سے پوچھا، اللہ کے رسول جب آپ وفات پا جائیں گے، اور بلیتا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم مبارک کو مٹی کھا چکی ہوگی، یعنی آپ کا جسم مبارک وہ مٹی میں مل گیا ہوگا، پھر آپ پر درود کیسے پہنچایا جائے گا؟ آپ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی، فرمایا کہ اللہ نے اس مٹی کے لیے انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، یہ مٹی انبیاء کے جسموں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ اسی طرح صحیح سلامت رہیں گے۔ باقی انبیاء کی جو موت ہے، جو حیات ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے یہ صرف اللہ کے علم میں ہے۔ تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم عام دنوں میں بھی آپ پر کثرت سے درود پڑھیں، اور خاص طور پر جمعے کے دن آپ پر لازمی درود پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔